آپ کی اجازت سے زبیر صاحب سے آغاز کریں. زبیر صاحب, جو الیکشن ریزلٹس آئے, آر یو سرپرائزڈ؟ No, I am not surprised. Why? میں نے پہلے دن ٹویٹ بھی کیا تھا کہ I am not surprised because جو ریالٹی آن دا گراؤنڈ تھی وہ نظر آ رہی تھی کہ پی ایم ایل این اپنا بیانیہ وہاں تک پہنچانے کے لیے بہت برے طریقے سے ناکام ہوئی ہے, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ جو حالات تھے جو میسر تھے اور جو سب سے بڑے اوپوننٹ پی ٹی آئی تھا ان کے لیے تو بہت ہی مشکل تھا کیمپین کرنا. کوئی نیشنل لیول لیڈر ان کے پاس نہیں تھا, ان کے پاس کوئی کیمپین اسٹریٹجی گروپ نہیں تھا, کوئی لیڈر پورے پاکستان میں جا کے جلسے نہیں کر رہا تھا, بلکہ جلسہ ہی نہیں ہوا. میرا خیال ہے پاکستان کی کیا دنیا کی تاریخ میں یہ یونیک ہوگا کہ ایک پارٹی پی ایم ایل این کے پاس سب کچھ فیسلٹیز تھیں, سپورٹ تھی, سب کچھ تھا, اور دوسری پارٹی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. اور ایک فیئر فیکٹر تھا جو ہمیں پتا ہے پوسٹ میں 9 ایک فیئر فیکٹر تھا جس میں وہ ان کے لیے 25 بندہ بھی باہر نکلنا مشکل تھا. اور جو الیکشن کی اسٹریٹجی ہم سنتے آ رہے تھے کہ ووٹرز کو باہر بھی نکالنا پڑتا ہے, وہ تمام آڈز کو انہوں نے بیٹ کیا. اور اس میں میرا خیال ہے سب سے زیادہ ان کو تو کریڈٹ دینا پڑے گا, پی ٹی آئی کو بہت زیادہ کریڈٹ دینا پڑے گا. بٹ پی ایم ایل این کی اپنی ناکامی بھی ہے, بہت زبردست طریقے سے ناکامی ہے. اور اس کی ماریا ایک تو آپ نے جو ذکر کیا پی ٹی ایم کی حکومت تھی, پی ایم ایل این لیڈ حکومت تھی, وہ اتنا بڑا فیلئر تھا نا کہ آپ نے کسی کی زبان سے بھی, چاہے وہ میاں نواز شریف ہوں, شہباز شریف ہوں یا کوئی اور لیڈر ہو, سنا ہی نہیں پوری کیمپین میں اس 16 مہینے کا ذکر کر کے. وہ چھپ رہے تھے 16 مہینے کا ذکر کرتے ہوئے, وچ واز این ایکسپٹنس آف دا فیکٹ کہ ابھی موسٹ ریسنٹ ہسٹری جب ان کو گورن کرنے کا موقع ملا تو وہ کتنے برے طریقے سے فیل ہوئے. اس کی وجوہات جو بھی ہو سکتی ہیں, بٹ نو ون واز سیئنگ کہ جی وہ جو ایک پیش کیا گیا کہ ریاست کو بچانے کے لیے, ریاست کو تو ہر حکومت پوری دنیا میں ہر پارٹی کا فرض ہوتا ہے کہ وہ حکومت میں جب آئے تو ریاست کو بچائے. تو یہ کوئی پہلا موقع نہیں تھا کہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا کہ یا ریاست بچا لیں یا کچھ اور کر لیں. ریاست کو تو بچانا ہی بچانا ہوتا ہے, چاہے جو جیسے بھی حالات ہیں. ساتھ میں عوام, جو 25 کروڑ عوام ہے, ان کے لیے بھی کچھ کرنا پڑتا ہے. دوسری بات یہ, اگین میسجنگ واز سو پور کہ ہم ان کو ریچ آؤٹ ہی نہیں کر سکے, جو کہ ناٹ آن جسٹ دی نیو ووٹرز بٹ وہ جو یوتھ ہے, 30 سال کا بھی جو لڑکا یا لڑکی ہے, یا 25 سال کے جو پچھلی دفعہ بھی شاید انہوں نے ووٹ ڈالا تھا, تو ہم ریچ آؤٹ ہی نہیں کر رہے. واٹ واز اٹ؟ ہم کہہ کیا رہے تھے؟ ہم یہ کر رہے تھے کہ جی وہ عدت میں جو ان کو کنوکشن ہوئی اس دن ہم 4 پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان کتنا خراب ہے, اور عدت کے دوران انہوں نے شادی کر لی تھی. ہم یہ نہیں بتا رہے کہ ہم جو ووٹ آپ ہمیں کیوں دینے کے لیے آئے, ہم کیا کریں گے آپ کے لیے. کیونکہ ہم بتانے کے لیے ہمارے لیے سب سے مشکل چیز تھی وہ 16 مہینے کی جو ہمارا وہ تھا, اور پھر ووٹ کو عزت دو. ایک اتنا سٹرونگ, میں کہتا ہوں کہ روٹی کپڑا مکان جو پیپلز پارٹی کا ایک بیانیہ تھا سن 70 میں, اس کے بعد اگر کوئی سٹرونگ بیانیہ بنا تھا وہ ووٹ کو عزت دو تھا. وہ بڑا کمپریہنسو تھا, اس کا ایک بہت مطلب تھا کہ واٹ ڈز دیٹ مین. فوکس عام پاکستانی پر تھا اس کا. اس کو آپ نے جینوئنلی پیچھے لے کے چلے گئے, ذکر کرنا چھوڑ دیا, وچ واز این ایڈمیشن کہ ناؤ وی آر ناٹ ڈیپینڈنٹ آن دا ووٹ. اب ہم ان قوتوں پر ڈیپینڈ کر رہے ہیں جو ہمیں کہیں نہ کہیں طریقے سے ہمیں. ٹھیک بات ہے زبیر صاحب.